اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ یہ وہ وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی تھی، اور یاد رکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ باقی تمام انبیاء کے معجزات ان کی زندگی کے ساتھ ہی گزرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یاد رکھیے آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو پھر ہمیں اس قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کروں گا، آپ کے سامنے چند رکوع بتاؤں گا آپ کو، ہماری اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیں گے۔ تو سب سے پہلا رکوع ہے سورۃ بنی اسرائیل کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع، اللہ کہ میں فیصلہ کر دیا بھائی، آج کے بعد میری بات مانی جائے گی، کسی دوسرے کی بات نہیں مانی جائے۔ کیا اللہ آپ نے فیصلہ کیا مجھے بتائیے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ کہنا، میں ہی سب کچھ کرنے والا۔ تو کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کا احترام کرنا۔ بہت اہم رکوع ہے یہ، اور ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ آپ علماء سے اف کا معنی پوچھیے گا، اف کا معنی کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ